کہ سینئر موسٹ جج ہی جو ہے چیف جسٹس ہو سکتا ہے، چاہے 10ویں 18ویں ترمیم آتی نہ آتی، 1998 میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے یہ وائلیٹ کیا ہے اور نیچے سے اٹھا کے ایک اپنی مرضی کے کمپرومائز جج کو چیف جسٹس بنایا ہے، جس کا ریکارڈ شرمناک ہے۔ دکھ کی بات ہے کہ اس شخص نے اپنے آپ کو، اور اس سے پہلے بھی جو ایک چیف جسٹس گیا ہے جس نے یہ رستہ کیا، جس نے فیسیلیٹیٹ کیا، یہ وہ شیطان نما ایک چیف جسٹس تھا فائز عیسیٰ، جس نے جان بوجھ کے 63A کا کیس لگایا اور لگا کے اس کی انٹرپریٹیشن بدلی، ریویو 2 سال بعد لگا کے، اس کا مقصد ہی صرف یہ تھا تاکہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو اس کے ساتھ ملی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز ہر طرح کا یہاں پر فلور کراسنگ، ہارس ٹریڈنگ کر کے یہ 26ویں ترمیم پاس کرے، اور اس نے ایک بہت بڑی ظلم اور اسکام کے ساتھ کیا ہے۔ تو بھائی ہمارا یہ احتجاج کوئی ایک دن کا احتجاج نہیں ہے، ایک مہینے کا احتجاج نہیں ہے، جب تک ہم 26ویں ترمیم کو واپس نہیں کرا لیتے، جب تک کہ 26ویں ترمیم کا زہر آئین میں سے نکال نہیں لیتے، جب تک آئین کو اپنے اصلی شکل میں بحال نہیں کر لیتے، جب تک عدلیہ جو ہے اس کو آزاد نہیں کر لیتے، تب تک ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس کو ہمیں مہینہ لگے، 2 مہینے لگے، 10 مہینے لگے، سال لگے، 2 سال لگے، ہم نے اس تحریک کو نہیں روکنا۔ سارے پاکستان کے وکلا آہستہ آہستہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ چند ایک لوگ ہیں جو در حقیقت ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے، وہ ٹاؤٹ ہیں یا ٹاؤٹوں کے ایجنٹ ہیں، وہ ان کے بہاف پہ بیان دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہے۔ یہ عام وکیل ہرگز حکومت کے ساتھ نہیں ہے، وہ آئین کے ساتھ ہے، وہ آزاد عدلیہ کے ساتھ ہے، اور اس جد و جہد میں آئین کو بحال کرنا صحیح شکل میں اور ہمارے عدلیہ کو آزاد کرنے تک ہماری جو ہے جاری رہے گی۔ اب میں اس میں جو سب سے بڑا نقصان جو عدلیہ کو پہنچایا ہے، اندر سے ڈیوائیڈ کیا ہے۔ جو اچھے باضمیر ججز ہیں وہ خط لکھ کے انہیں بتا رہے ہیں، جیسے کل ایک خط لکھا سپریم کورٹ کے 4 سینئر موسٹ ججز ان میں تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ میٹنگ پوسٹ پون کرو، لیکن لگتا ہے اس چیف جسٹس کو کوئی شرم نہیں ہے کہ اپنے سینئر ججز جو اس سے 2 سینئر ہیں ان میں سے، ان کی بات سننے کی بجائے یہ حکومت کے ایجنڈے پر چلنے کی کوشش کر رہا، اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پہ۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 سے 7 ججز جو ہے جو انڈیپینڈنٹ اور بڑے باضمیر اور فخر ہمیں ہے کہ بہادر جج ہے، انہوں نے خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ تم سینیورٹی کے ساتھ کھیل نہیں سکتے، تم باہر کی ہائی کورٹ سے لا کے یہاں پر چیف جسٹس پر مسلط نہیں کر سکتے، تم ایک دفعہ پھر اسلام آباد میں ڈوگر کورٹ نہیں بنا سکتے۔ ہم نے کافی ڈوگر کورٹ دیکھ لی ہے، اس کا انجام بھی آپ کے سامنے تھا۔ جو 1.5 سال ڈوگر کورٹ چلی ہے 2007 سے 9 تک، اس کے بعد اس کے جتنے بھی لوگ تھے جو اس کے ساتھ کریشن تھی ان کو ختم کر دیا گیا۔ لہذا آپ بھول جائیں کہ آپ ڈوگر کورٹس بنا سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے جج لگا سکتے ہیں، یہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتے۔ لہذا ہم ان ججز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے کھل کے حق کی، آئین کی اور آزاد عدلیہ کی بات کی ہے۔ اور ساتھی میں جائے کریں منیر ملک کو علی کورٹ، ہاں وہ جو اردو کام بات کر رہے ہیں، باقی سارے دیکھیے نا، وہاں پر جہاں ڈی چوک پہ روکا ہوا ہے، ہمارے 2 سابقہ صدور سپریم کورٹ بار کے وہاں موجود ہیں، ان میں علی احمد قر صاحب اور منیر ملک صاحب۔ منیر ملک صاحب ہمارے صدر، ہمارے ایکشن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، وہ ان کو وہاں روکا ہوا ہے۔ حالانکہ اس میں انہوں نے ایڈریس کرنا تھا، ایکچولی منیر ملک نے ایڈریس کرنا تھا بطور ہیڈ آف دی ایکشن کمیٹی، انہیں وہاں روکا ہوا ہے، وہاں سے آگے آنے نہیں دے رہے، اور وہاں پر وکلا پر سختی کی جا رہی ہے اور لاٹھی چارج ہوا ہے، وہاں پر آنسو گیس پھینکی گئی ہے۔ اس حد تک
یہ ایڈمنسٹریشن گر گئی ہے. وہ وکلا پر وہ کچھ کر رہے ہیں جو کسی اور کو آج تک جرت نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وکیل جو ہے کبھی جو ہے غیر آئینی طریقے سے اور کبھی پرتشدد احتجاج نہیں کرتے، ہمیں پیسفل کرتے ہیں. قابل افسوس ہے یہ عائیہ آفریدی جو اپنی سپریم کورٹ کو تھانہ بنانے لگا ہے. پیچھے ذرا دیکھیں کس طرح سے پولیس اس طرح سپریم کورٹ کے گیٹ پہ کھڑی ہے. ایسی چیز نہیں دیکھی گئی. ہم اس کو سخت کنڈیم کرتے ہیں. یہاں پولیس اسٹیشن بنا رہے ہو، کیا سپریم کورٹ کا یہ درجہ لانا تھا تم نے کمپرومائز کر کے سپریم کورٹ کو بطور ادارے کے برباد کرنا ہے؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور ہم سخت مذمت کرتے ہیں. پہلے جب 26ویں ترمیم بن رہی تھی تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اسی طرح فوج اور رینجرز اور پولیس نے کنٹرول کر لیا تھا اور ایم این ایز کو بھی داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا. آج وہی مائنڈ سیٹ دوبارہ ہو رہا ہے اور آج ججز کو جس طرح اپائنٹ کیا جا رہا ہے، اندر اجلاس ہو رہا ہے، باہر وکلا اس وقت آپ کے سامنے ہم احتجاج کر رہے ہیں. ہمارے سینئر وکلا سپریم کورٹ بار کے صدر پورے پاکستان کے جو وکلا آئے ہوئے ہیں ان کو یہاں آنے سے روکا گیا ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اور اب آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہاں جو ہے وکلا جو ہے بڑے تھوڑے آئے تھے اور احتجاج نہیں کر سکے. آپ کب تک لوگوں سے جھوٹ بولتے رہیں گے؟ جھوٹ کی بنیاد پر آپ کب تک کھڑے رہیں گے؟ یہ جھوٹ کا جو مینارہ آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے یہ انشاءاللہ پاش ہوگا. پورے پاکستان سے وکلا باہر نکل چکے ہیں اور جن باروں میں یہاں نہیں بھی پہنچے، کراچی بار کو اشتیاق صاحب نے ٹھیک ٹرائیبوٹ پیش کیا، یہاں اتنی بڑی تعداد میں بھی آئے اور کراچی ہائی کورٹ بار میں بھی احتجاج ہو رہا ہے. اسی طرح باقی ہائی کورٹ اب آپ ہمارے جو وہ لوگ جو پلانٹڈ لوگ ہیں، جو گارنٹیڈ ہیں، جو کمپرومائزڈ ہے، جو گورنمنٹ کے ایجنٹس ہیں، وہ ان کا یہ کہنا کہ جناب ہم وکلا جو ہے ان کے اندر سے آواز نہیں ہے. آج ان کے اندر سے ان کو بھی آنکھیں کھول گئی ہیں. آج ان کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کسی بھی اسٹیبلشمنٹ، کسی بھی زور، کوئی بھی داؤ لگا کے جتنا مرضی زور لگا لیں، وکلا کی آواز جو ہے نا وہ نہیں دبائی جا سکتی. 2007 میں صرف جو ہے وہ اپنا ایک چیف جسٹس کو نکالا گیا تھا، اب پورے نظام کو لپیٹا گیا ہے. اب ججز بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ججز کے اندر آپ سپریم کورٹ میں دیکھ رہے ہو، ہائی کورٹوں کے اندر دیکھ رہے ہو، ان کو ان ججز پہ یقین نہیں ہے. اسی لیے وہ کورٹ پیکنگ کر رہے ہیں کہ فل کورٹ اگر بنے تو وہ جج اپنی مرضی کے لگائیں. یہ نظام نہیں چل سکتا، اس کو نہیں مانیں گے ہم اور کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے.